عبدالباری کے والد کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کچھ دن گزر جانے کے بعد چچا منور اسے کہتے ہیں کہ اب تم نے آخر کیا فیصلہ لیا ہے، کیا تمہیں یہیں رہنا ہے یا گھر چھوڑ کے جانے والے فیصلے پہ قائم ہو۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں گھر آنے کا کہا تھا صرف اور صرف بھائی جان کی وجہ سے، اب تم میرے فیصلے سے آزاد ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو بھی کرنا چاہو کر لو۔ عبدالباری بھی کہہ دیتا ہے کہ میں یہیں پہ ہی رہنا چاہتا ہوں، اور عبدالباری یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ابا نے جانے سے پہلے مجھ سے یہی تو کہا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی آپس کی یہ ساری ناراضگیاں اور خفگیاں ختم کر دیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں۔ مجھے یہ افسوس تو رہے گا کہ شاید میں یہاں سے جاتا ہی نہ تو ابا آج اس دنیا میں ہوتے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد میں ان کی آخری وصیت سمجھ کے اس گھر میں ہی رہنا چاہتا ہوں آپا کے ساتھ، اور میں نے آپا شمیم کی ساری باتوں کو بھلا دیا ہے۔ ویسے بھی انہوں نے بھی مجھ سے معافی مانگ دی ہے۔ منور چچا تو صرف اپنے بھائی کی وجہ سے ہی عبدالباری کو اس گھر میں واپس لانا چاہتے تھے، لیکن بھائی کی ڈیتھ کے بعد وہ نہیں چاہتے کہ کشف کی زندگی میں بلا وجہ ہی آپا شمیم مداخلت رکھیں، اور آپا شمیم کی تو بچپن سے یہی نیچر ہے کہ وہ کسی کے بھی فیصلوں کے اندر اپنی ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ اب منور چچا کو تھوڑی سی تو پریشانی ہوتی ہے کہ بلا وجہ میری بیٹی کو دوبارہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کشف بھی پیچھے کھڑی عبدالباری کا یہ فیصلہ سن رہی ہوتی ہے، اور عبدالباری کے لہجے سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ اٹل لیا ہے، اسی لیے اس کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ آپا شمیم کو پریشان حال دیکھ کے انہیں معاف تو کر چکی ہے، بہرحال وہ ان کی نیچر سے تو واقف ہے کہ وہ کشف کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بند نہیں کریں گی، اسی لیے اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ البتہ منور چچا عبدالباری کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بھائی کی آخری وصیت بھی یہی تھی کہ عبدالباری اور کشف واپس اس گھر میں آ جائیں۔ ادھر کشف کی والدہ کو بھی یہی ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ عبدالباری سے کہتی ہیں کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تمہارا الگ گھر میں رہنے کا فیصلہ درست تھا، اور یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ بھائی صاحب کی زندگی میں ہی آپا نے کشف کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیا تھا، اور اب تو بھائی صاحب بھی نہیں ہیں تو کوئی کشف کا ساتھ دینے والا بھی اس گھر میں نہیں ہوگا، اور غلط کو غلط بتانے والا بھی نہیں ہوگا، تو بلا وجہ تم دونوں کی زندگی مشکل نہ ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ اپنا الگ ہی انتظام کر لو۔ اور شمیم جو بظاہر تو بہت دکھی نظر آتی ہے اور عبدالباری سے دل سے معافی بھی مانگ چکی ہے، لیکن اس معافی کے پیچھے بھی اس کی چالاکی ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ کچھ لوگ اتنے دکھی حال میں بھی اتنی سازشیں کیسے چل سکتے ہیں۔ وہ عبدالباری سے رو رو کے معافی مانگتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ مجھے تمہارے اندر ابا دکھائی دیتے ہیں، اس لیے میں دل سے تم سے معافی مانگتی ہوں، میری ساری غلطیوں کو بھول جاؤ اور مجھ سے ناراض ہو کے اس گھر سے مت جاؤ۔ لیکن یہ آپا شمیم ایک دفعہ بھی کشف سے معافی نہیں مانگتی، الٹا کشف کے دل میں تو ان کے دل میں ابھی بھی زہر باقی ہے، بلکہ مزید بڑھ چکا ہے۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ اسی کشف کی وجہ سے میرے ابا اس دنیا سے ناراض ہو کے مجھ سے رخصت ہو گئے ہیں، اور وہ یہی ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ میں اس کشف کو عبدالباری سے دور کر کے ہی رہوں گی، ان دونوں کے درمیان اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دوں گی اور اتنا زہر گھول دوں گی کہ بالآخر یہ خود ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ اور ظاہری بات ہے ان دونوں کے درمیان خلیشیں پیدا کرنا اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے یہ بات تو بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں اس کے ساتھ ہی رہیں، صرف اور صرف اسی لیے آپا چاہتی ہیں کہ عبدالباری اور کشف یہاں پہ واپس آ جائیں اور مت جائیں، ورنہ ان کا ان دونوں کو دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ اب جب وہ چچی کی بات سنتی ہے تو وہ جھوٹ موٹ کے آنسو ان کے سامنے بھی بہاتی ہے اور ہاتھ جوڑ کے چچا، چچی اور کشف سب سے معافی مانگتی ہے، لیکن یہ معافی دل سے نہیں بلکہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے، تاکہ اس کے بھائی کو یہ محسوس ہو کہ بڑی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کشف سے خود ہی معافی مانگی۔ عبدالباری تو اپنی بہن کو یوں دیکھتا ہے تو اس کے دل واقعی ہی خون کے آنسو رونے لگتے ہیں اور اسے اچھا نہیں محسوس ہوتا۔ وہ فوراً آپا کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سب نے آپ کو معاف کر دیا آپا، لیکن نسیم اپنی آپا کو اچھے سے جانتی ہے اور وہ دل میں ہی سوچتی ہے کہ آپا شمیم اور یوں سب سے معافی مانگ لیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یقیناً آپا شمیم جو یہ معافیاں مانگ رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی اور ہی ڈرامہ ہے۔ شمیم اپنا ڈرامہ کنٹینیو کرتے ہوئے کہتی ہے کہ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تو انسان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی اور وہ خود بھی بدل جاتا ہے۔ منور چچا کو بھی شمیم آپا کے اوپر اس ٹائم بہت ترس آتا ہے
اور وہ شمیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر بھیا اس دنیا سے چلے بھی گئے تو کیا ہوا، میں تو اس دنیا میں باقی ہوں اور میں بھی تمہیں باپ کی طرح ہی محسوس کراؤں گا۔ اور ساتھ ہی وہ یہ فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں کہ کشف اور عبدالباری اس گھر سے کہیں نہیں جائیں گے اور وہ یہیں رہیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عبدالباری تو پہلے ہی یہ فیصلہ لے چکا ہے۔ لیکن زلیخا کو اپنے ہسبینڈ کی یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ ادھر نسیم جب آپا شمیم کو اکیلے دیکھتی ہے تو ان سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آج آپ کو یوں سب کے سامنے معافیا مانگتے دیکھ کے میں تو بہت ہی حیران ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ واقعی بدل گئی ہیں یا پہلے والی ہی آپا ہیں۔ شمیم بھی جانتی ہے کہ نسیم خود بھی اعتبار کے لائق نہیں، اس کا پیٹ بھی کافی ہلکا ہے اور اس سے کوئی بھی راز شیئر کرنے کا مطلب ہے کہ جب بھی یہ اس سے غصہ آئے گا تو تب تو یہ اگلے بندے کا راز اگل کے ہی رہتی ہے۔ اور وہ پیچھے کھڑے عبدالباری کو بھی دیکھ لیتی ہے تو ایک تیر سے دو نشانے کھیلتی ہے۔ نسیم کو بھی اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ واقعی ہی بدل گئی ہے۔ تبھی وہ نسیم کو کہتی ہے کہ اگر رشتے بچانے کے لیے انسان کو جھکنا پڑے تو اسے تھوڑا سا جھک ہی جانا چاہیے۔ اب عبدالباری تو آپا کی یہ بات سن کے مزید فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں تھوڑی سی خلش تو آتی ہے کہ کاش آپا شمیم یہ باتیں ابا کی زندگی میں ہی سمجھ جاتی تو ابا اس طرح دکھی دل کے ساتھ اس دنیا سے نہ رخصت ہوتے۔ لیکن پھر بھی وہ سوچ لیتا ہے کہ جب آپا تبدیل ہو گئی ہیں تو میں بھی اپنی رائے ان کے متعلق اب تبدیل کر لوں گا۔ دوسری طرف رضا کے والد کو تو شمائلہ پہ پہلے دن سے ہی شک رہا ہے اور انہیں شمائلہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ادھر رضا کی ماں کو بھی شمائلہ کی زبان درازی پسند نہیں آتی اور وہ رضا کے سامنے بول دیتی ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی زبان میں ہی سمجھا لو کہ وہ بلا وجہ ملازموں کے سامنے بھی مجھ سے زبان درازی کرنے سے پرہیز نہیں کرتی۔ ابھی تک تو صرف اور صرف تمہارے بچے کی خوشی میں اسے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب یہ جھوٹ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اور رضا سے یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ ابھی تک تو میں نے تمہارے جھوٹ پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ جس دن بھی تمہارے ابا کو پتہ چلا کہ تم نے اور تمہاری بیوی نے بچے کا جھوٹ بولا ہے تو وہ تم دونوں کو اس گھر سے نکالنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ اتفاق سے نعیم صاحب پیچھے کھڑے ان دونوں کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں اور جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کے بیٹے کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل ہے تو انہیں تو بہت شدید غصہ آتا ہے ان تینوں پہ ہی۔ وہ تو غصے میں بول ہی پڑتے ہیں اور رضا سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیوی کو لے کے اس گھر سے چلے جانا چاہیے، یا پھر اگر اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو فوراً سے پہلے شمائلہ کو طلاق دے کے اس گھر سے نکالو۔ اب شمائلہ ان سب کی باتیں سن لیتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اس گھر میں زیادہ دن باقی نہیں۔ پھر شمائلہ نے وہ رقم بھی دیکھ لی ہے جو نعیم نے اپنی بیوی کو دی تھی اور اسے اسپیشلی کہا تھا کہ رضا سے یہ پیسے چھپا کے کہیں سنبھال کے رکھ لو، اور شمائلہ جانتی ہے کہ یہ اچھی خاصی رقم ہے تو شمائلہ پلان کرتی ہے کہ کیوں نہ وہ پیسے چوری کر لے اور اس گھر سے چلی جائے خود ہی۔ اب یہ رقم چرا لینے کے بعد کیا رضا خود ہی شمائلہ کو اس گھر سے نکال دے گا یا وہ خود ہی گھر سے چلی جائے گی اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ یہ پیسے بھی چرا کے جا چکی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔